السلام علیکم، حکیم نیاز احمد ڈیال آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمارے ارد گرد تندرستی اور صحت کے حوالے سے بے شمار مسائل ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہر آدمی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ ہم نے اپنے ناظرین کے انہی مسائل کے پیش نظر ایک سلسلہ شروع کیا ہے، صحت اور آپ کے مسائل۔ اس پہ انشاءاللہ ہم آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کی روشنی میں طب، غذا، صحت، پرہیز میں آپ کو مختلف ان کے جوابات دیں گے جو آپ کی صحت کو مفید بھی ہوں گے آپ کی صحت کے لیے، اور آپ کا جو معاشی بوجھ ہے آپ سے اس کو بھی انشاءاللہ وہ کم کرنے میں آپ کے مددگار ہوں گے۔ حکیم صاحب، کیا دیسی ٹوٹکوں اور گھریلو نسخوں سے بیماری کا مکمل علاج ہو جاتا ہے یا ڈاکٹر اور حکیم سے علاج کروانا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جس کا کام اسی کو ساجے، لہٰذا ہم پچھلے 30 سال سے یہی لوگوں کو بتاتے آ رہے ہیں کہ بھائی ٹوٹکے جو ہیں یہ انتہائی نقصان دہ ہیں، تو لہٰذا ہم ہمیشہ کی طرح یہی کہیں گے کہ بھئی یہ ٹوٹکے بازی جو ہے یہ نقصان دہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی مفرد جز، کوئی نبات، کوئی پھل، کوئی سبزی، کوئی جڑی بوٹی جسے آپ بطور علاج استعمال کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں سبزیاں پھل ہم عام طور پہ کھا رہے ہیں، کھاتے رہیں، لیکن جب آپ کسی چیز کو علاج کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں گے تو اس کی مقدار کا تعین ایک ماہر معالج کرے گا، اس کے استعمال کا طریقہ ایک ماہر معالج تعین کرے گا۔ اچھا، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ بھی ایک ماہر معالج ہی آپ کو بتائے گا، ایک غذائی ماہر جو وہی آپ کو بتا سکے گا۔ ایک ٹوٹکے بعد جو ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے جو ہیں اس سے آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ حکیم صاحب، نوجوان کیا کریں کہ وہ صحت مند، توانا اور تندرست رہیں؟ انہیں اپنی روزمرہ زندگی، خوراک اور عادات میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں تو میرا خیال ہے نادان کو نصیحت کرنی نہیں چاہیے کہ اس پہ اثر نہیں کرتی، اور دانا کو اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ ہماری نوجوان نسل بڑی سمجھدار ہے کہ میرے بھائی اگر تندرست رہنا چاہتے ہیں تو بیڈ روم سے نکل کر یہ موبائل کی سکرین کو چھوڑ کر آج بھی آپ پلے گراؤنڈز ہیں ان کو آباد کریں، اپنے پارکس کو آباد کریں، بھاگیں، دوڑیں، ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، اپنے پاؤں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تندرستی کی ایک ہی ضمانت ہے کہ سر ٹھنڈا رکھیں اور پاؤں گرم رکھیں، اور کھانا ہے تو پیٹ بھر کے کھائیں، جی بھر کے نہ کھائیں، اور وہ غذائیں کھائیں جن غذا کے کھانے کے بعد آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو، آپ کے جسم میں توانائی ہے۔ ہمارے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اجناس ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، انڈے ہیں، بیف ہے، مٹن ہے، دیسی چکن ہے، فش ہے۔ اور بیف کی میں نے بات اس لیے کی ہے کہ عام طور پر لوگ ڈراتے ہیں۔ بیف، مٹن یہ چیزیں نقصان دہ نہیں ہیں، ہماری جسم کی ضرورت ہیں، لیکن جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہوگا تب یہ نقصان دہ ہے۔ لہٰذا ایک تندرست آدمی کو توازن میں رہتے ہوئے متوازن غذا کا روزانہ استعمال کرنا اس کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ حکیم صاحب، آپ سے سوال ہے وہ کون سی بیماری ہیں جن کا مکمل علاج ابھی تک ممکن نہیں، اور ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ جی، جو علاج کی بات ہے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کے لیے دوا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر بیماری جو وہ قابل علاج ہے۔ اگر کسی بیماری کی اس وقت تک دوا دریافت نہیں ہو سکی تو اس میں طبی ماہرین کی کمزوری ہے۔ علاج کریں تو اس کے لیے ہمیں قدرتی جو جڑی بوٹیاں ہیں یا جو قدرتی نباتات ہیں، ہمارے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ہماری اجناس ہیں، ہمارے کچن میں استعمال ہونے والی جو مسالہ جات ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کی دسترس میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے طبی خواص بھی رکھے ہیں، اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں، اس کے ہر حوالے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہتری رکھی ہے۔ اگر آپ کسی ماہر کے مشورے سے جو ان کے خواص کو، ان کے استعمال کو، ان کے انتخاب کو بہتر جانتا ہے، اگر آپ اس کی پیروی میں ان کا استعمال کریں گے تو الحمدللہ آپ بیماریوں سے جان بھی چھڑا لیں گے اور تندرست و توانا بھی ہو جائیں گے۔ حکیم صاحب، شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے؟ آپ کے سوال کا ایک عام فہم جواب یہی بنتا ہے کہ شوگر والے میٹھی چیزیں استعمال نہ کریں، اور بلڈ پریشر والے جو ہیں وہ نمکیات اور جو تیز مسالے والی چیزیں ان کا استعمال نہ کریں۔ لیکن
جب ہم اسے بعدی نظر میں دیکھیں گے تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ رمضان کا روزہ جو ہے یہ ان بیماریوں کا مستقل اور مکمل علاج ہے۔ تین سال کیا واقعی شہد اور کھجور کھانے سے انسان صحت مند اور توانا رہتا ہے؟ اس کے طبی فوائد کیا ہیں اور اسے کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، شہد اور کھجور کھانا یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرغوب غذائیں ہیں۔ شہد ایک مرکب القوا غذا ہے اور ایسی غذا ہے جسے ہم دوا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس دوا میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ تو یہ بہت ساری بیماریاں دل کے لیے، دماغ کے لیے، جگر کے لیے، لیکن ان کا استعمال بدلتا جاتا ہے۔ اگر آپ شہد کو پانی میں ملا کے پئیں گے، جسم کی صفائی کرتی ہے، جسم کے اندر سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے یہ، اور اگر ہم اس کو دودھ میں ڈال کے استعمال کریں شہد کو تو یہ بہترین قسم کا انرجی ٹونک ہے۔ اب اسی طرح جب بہت سارے جتنے بھی طب میں مرکبات ہیں ان کو معجون یا جوارش بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس سے اس کی غذائیت مزید اپنے فائدے دکھاتی ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی کو معدے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی اس کا استعمال ہے، جگر کے لیے اس کا استعمال الگ ہے۔ مطلب یہ کہ شہد ایک مکمل غذا ہے۔ کھجور جو ہے، کھجور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام غذائی اجزاء رکھ دیے ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہیں۔ ایک کھجور میں کم از کم 25 کیلوریز پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب دیکھیں، رمضان میں جب ہم روزہ کھولتے ہیں، جب آپ 2-4 کھجوریں کھا کے روزہ کھول لیتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کے جسم کی تمام تر توانائیاں جو ریسٹور ہو جاتی ہیں۔ یہ جسم کو فوری طور پہ توانا بھی کرتی ہے۔ کھجور جو ہے یہ اعصاب کے لیے، یہ دماغ کے لیے، بنائی کے لیے، جتنے بھی ہمارے دل کی طاقت کے لیے یہ بہترین غذا ہے۔ اسے ہم ایک مکمل اور بھرپور غذا کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ صحت اور آپ کے مسائل کیسا لگا؟ ہم نے آپ کے سوالات کے جوابات دیے، آپ کو کیسے لگے؟ آپ ان کو اپنائیں، ان پہ عمل پیرا ہوں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ہمارے اس چینل کو فالو بھی کریں، اور آپ کے مزید کوئی مسائل ہیں ان کو کمنٹس کریں۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو ہم اس کو بہتر کریں، اور اگر آپ کے مطابق ہے تو ہم اس کو مزید خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج اتنا ہی، آج کے لیے اجازت، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔